میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں رب کا ایک تحفہ ہے جسے دعا کہتے ہیں، اور تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس میں خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کے سروں کو سہارا دے۔ ظرف ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی، جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا۔ مثالی بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ، میں نے امید کرتے ہوئے آپ کے دروازے کی طرف رخ کیا، اور صورتحال پوشیدہ نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ ضروری نہیں میری ساری باتیں لوگ جانیں، اللہ جانتا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کے طاقت بھی رکھتے ہیں۔ سوچ کر بولا کریں۔ ضبط ٹوٹا، اشک بہا، دل نے صدا دی، صبر یعقوب بھول گئی یا انعام یعقوب یاد نہیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے یا رب، مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جب آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورہ یوسف اس کی مثال ہے۔ اور جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ جی کو بتا کے بے فکر ہو جانا۔